میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے محبوب اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے قدموں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سگی ماں تو سگی ماں ہوئی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اپنی عزت دیا۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحت نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیا او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات کو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سنا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر۔ میرے حضور تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوتا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والداک، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب بھی ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہو۔ ہمارے سامنے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال موجود ہے۔ ساری زندگی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاصل نہیں ہو سکی۔ ایک دن اپنی والدہ سے عرض کی، امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی محبوب علیہ السلام سے ملاقات نہ کروں؟ تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹ جاؤ۔ ماں سے اجازت لی، شوق و ورفتی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے، اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر سکتا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے۔ اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ میرے آقا یمن کی طرف رخ کرتے ہیں، اپنی کباب کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، اور حضور فرماتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی؟ حضور میں وہ میرے سے بڑا پیار کرتا۔ عرض کی حضور اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے، اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کر۔ یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا، یقین جانیے ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں باپ کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچاتے ہیں۔ آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا
کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا مصعب فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑوں سے اچھا لگتا وہ الگ کرتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا وہ گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہوئے۔ وہ گھر پہنچا تو جا کر شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا تو روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے تھے۔ پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے۔ بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں بھی موسیٰ کا ساتھ دے۔ اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ ہم سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہگار آدمی۔ تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے، لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یار ماں راضی ہونا، رب جنتوں میں بھی نبیوں کا ساتھ ادا کرتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ، وقت سمٹ رہا ہے۔